اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ہلاک ایک اور دہشت گرد کے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہونے کا پتہ چلا ہے۔ 21 جولائی کو قلات آپریشن میں ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان نے دہشت گرد سہیب لانگو عرف عامر بخش کی ہلاکت اور وابستگی کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی فتنۃ الہندوستان کے ہلاک دہشت گرد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد کریم جان اور نیول بیس حملے میں مارا گیا دہشت گرد عبد الودود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف جب آپریشن کیا جاتا ہے اور جب مرنے والوں کی شناخت سامنے آتی ہے اور انہیں فتنۃ الہندوستان کی جانب سے اون کیا جاتا ہے تو یہ خبر سامنے آتی ہے، یہ معلومات سامنے آتی ہیں کہ ان افراد کا نام تو پہلے سے لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہے، حالانکہ یہ دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل جاری کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ 21 جولائی کو قلات آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، نام تھا اس کا سہیب لانگو۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں اس شخص کو لاپتہ ظاہر کیا گیا تھا، حالانکہ یہ دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان سے وابستہ دہشت گرد تھا۔ فتنۃ ہندوستان نے دہشت گرد سہیب لانگو اور عامر بخش کی ہلاکت کو بھی تسلیم کیا اور اس کی اپنی تنظیم فتنۃ الہندوستان سے وابستگی کو بھی تسلیم کیا۔ دہشت گردی کی تنظیم سے وابستہ یہ شخص جس کا نام سہیب لانگو ہے، اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی فتنۃ الہندوستان کے ہلاک دہشت گرد لاپتہ افراد کی فہرستوں میں ان کے نام درج تھے، جبکہ اصل میں یہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو مارنے کا کام کر رہے تھے۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں ہلاک ہونے والا دہشت گرد کریم جان، جبکہ نیول بیس حملے میں مارا گیا دہشت گرد عبد الودود بھی دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان سے وابستہ تھے اور ان کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود تھے۔ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان افراد کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، در حقیقت یہ افراد دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جاری کی جانے والی تفصیل سے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ وہ بعض افراد جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شاید انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے، در حقیقت وہ دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے لیے نہ صرف کام کر رہے ہیں، ان کے دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف جب کارروائی کی جاتی ہے دہشت گردوں کی تو ان کی شناخت بھی ہوتی ہے اور ان کو ہلاک بھی کیا جاتا ہے۔ 21 جولائی کو اب سے قریباً 8 روز پہلے قلات میں آپریشن کیا گیا، دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ لاپتہ دہشت گرد سہیب لانگو کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا، لیکن در حقیقت یہ فتنۃ الہندوستان کے لیے کام کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، نام لکھا ہوا ہے لاپتہ افراد کی فہرست میں، کام کر رہا ہے دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے لیے، وہ تو مارا گیا، شناخت ہوئی تو پتہ چلا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے، یہ مارنگ بلوچ بہت بڑی ملک دشمن لیڈی ہے اور اب آپ کے سامنے بڑا کلیئر آ گیا کہ کس طریقے سے ان کے آپس میں نیکسز ہے۔ اور قطاع لاسٹ آپریشن کے دوران اگر ہم نے دیکھا ہو کہ جب یہ ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بلوچ کو مارا گیا، یہ ہر وقت یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ہوتا تھا، لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا اور وہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت بڑا یہ اسکیم سامنے نظر آ گیا۔ اس کے بعد گوادر میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بھی مارا گیا تھا، جیسے کہ کریم جان سے اس کی بہن نے کہا کہ میرا بھائی ہے یہ۔ اس کے علاوہ نیول بیس حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد ودود بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا۔ مارنگ بلوچ نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ اپنے مرحوم عزائم اور ریاستوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات دہشت گرد سہیب لانگو کی مارنگ بلوچ کے ساتھ مظاہروں میں کئی تصاویر ہیں اور ویڈیو سوشل میڈیا موجود ہے۔ اس سے دیکھیں گے یہ کتنا بڑا ہندوستان، یہ قومی جمعیتی کمیٹی دیر آن ون اور یہ را کے پے رول کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اب یہ معصوم پاکستانی کو جب مارتے ہیں
کبھی یہ کوئی افسوس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہندوستان نے جیسیکا سعید لانگو اور عامر بخش کی ہلاکت فورس وابستی کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہ جس وقت جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے مارن گروچی بھی کوئٹہ جا کے ان کی لاشوں کو لینے پہنچے تھے، لے کے نکلی جب پھر اس کو ارسٹ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اب یہ دعویٰ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ سب مسنگ پرسن جو ہیں یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، بی این اے، مجیر بریگیڈ میں شامل ہیں۔ ان کی فیملیز کو پتہ ہے یہ ڈھونگ مچایا گیا ہے صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بتانے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ نے ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار اس اہم معاملے کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔